یاد رکھو، ایک بات اور عرض کر دوں، یہ جو راتیں برکت والی اس امت کو ملی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کسی امت کو نہیں ملی۔ شب جمعہ جسے ہم کہتے ہیں، جمعے سے پہلے جو رات آتی، جمعرات کی رات جسے ہم شب جمعہ کہتے ہیں، اصل میں وہ جمعے کی رات ہوتی ہے۔ چونکہ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے رات پہلے، دن بعد میں، تراویح پہلے، روزہ بعد میں۔ وہ تراویح والی رات وہ رمضان کی رات ہے، حالانکہ ابھی روزہ رکھا نہیں ہے۔ فرمایا شب جمعہ یہ صرف اس امت کو ملی ہے، باقی کسی نبی کی امت کو نہیں ملی۔ شب برات یہ جو ابھی اتوار والے دن آنے والی ہے، شعبان کی 14 تاریخ ہوگی، اس کے بعد جو رات آئے گی وہ شب برات ہے۔ آج تو ہم نے شب برات کا حلیہ ہی بگاڑ کے رکھ دیا نا۔ لوگ کہیں گے جی ساری رات جاگو، پٹاخے چلاؤ، حلوہ پکاؤ، ہے جی یہ کرو وہ کرو، یہ ساری غلط چیزیں۔ اس رات میں یکسوئی میں عبادت کرنی ہے، یکسوئی میں، تنہائی میں دو کام زیادہ کرنے، اللہ سے توبہ کرنی ہے گناہوں کی، اور اللہ کی عبادت کرنی، نوافل جتنے ہو سکے، 2 4 6 8 جتنے آسانی سے ہو سکے۔ یہ رات ہے ہی ایسی، شعبان کی نصف رات، شب برات، عیدین کی راتیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ، یہ راتیں اللہ نے اس امت کو خصوصیت کے ساتھ دی۔ میں نے ایک آیت تلاوت کی ہے، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بھی یہ فیصلہ سنایا، حکم سنایا، پہلی کتابوں کے اندر بھی یہی فیصلہ تھا اور یہی قانون تھا کہ جو آدمی دنیا میں ایک نیکی کرے گا 10 ملے گی۔ دنیا میں ایک نیکی کرو گے، کتنی نیکیاں اللہ کی طرف سے؟ 10 نیکیاں ملیں گی۔ یہ تو پہلی امتوں کے لیے بھی تھا نا، ان کے لیے بھی یہی حکم تھا، ایک کرو گے 10 ملیں گی۔ اس امت کے لیے بھی قرآن میں یہی حکم آ گیا، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی کرے گا 10 ملیں گی۔ یار خوش ہونا چاہیے، 1 روپیہ دے کے 10 روپے مل جائے، یہ تو بہت بڑی عطا ہے، خوش ہونا چاہیے۔ لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی ہمارے نبی خوش نہیں ہوئے۔ ہمارے نبی اس امت پہ رحیم ہے، شفیق ہے، کریم ہے۔ اللہ کی قسم ہمارے نبی کو اپنا فکر نہیں ہے، ہمارا فکر، اپنی امت کا فکر۔ امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے التجا کر دی، نہیں میرے پروردگار، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی کرے گا 10 نیکیاں ملیں گی۔ اے اللہ میری امت کے لیے کم ہے، ذرا اضافہ فرما دیجیے۔ زد لی امتی، اے اللہ میری امت کے لیے ثواب بڑھا دیجیے۔ فوراً جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، آ کے سنا دیا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اور میرے محبوب اپنی امت کو خوشخبری سنا دو، جو ایک نیکی کرے گا کئی گنا کر کے بڑھا دوں گا، کئی گنا کر کے دوگنا چگنا نہیں، بلکہ جتنا میرا دل چاہے گا اتنی نیکی کو بڑھا کے ثواب لکھ دوں گا۔
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مہربانی دیکھو، اس امت سے پیار دیکھو۔ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا نہیں نہیں میرے پروردگار، میری امت کے لیے اور ملنی چاہیے، اس سے بھی زیادہ بڑھنی چاہیے، ایک نیکی کا صلہ ان سے بھی زیادہ ہونا چاہیے۔ جبرائیل علیہ السلام تیسرا حکم لے کے آ گئے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ۔ میرے محبوب اب تو خوش ہو جائیے، میں نے آپ کی امت کے لیے ایک نیکی کا صلہ اتنا بڑھا دیا، آپ کا امتی ایک نیکی کرے گا 700 نیکیاں لکھ دوں گا۔ اندازہ لگاؤ، اب یہ کم ہے کوئی؟ یہ تو ہر امت کے لیے تھا نا 1 کی 10۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خوب بڑھاؤں گا، فرمایا نہیں 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 نہیں، بتاؤ کتنی بڑھاؤ گے؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اے میرے اللہ، میری امت کو تو خوب ملنی چاہیے نیکیاں، محنت کم کرے گی، اجر و ثواب زیادہ ہونا چاہیے۔ میری امت کی تمنا ہے، میری امت کی خواہش ہے۔ امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہے، آپ نے کچھ لوگوں کا تذکرہ کیا۔ میری امت والوں، بنی اسرائیل کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے 80 سال تک ساری زندگی روزے رکھے، رات کو عبادتیں کی، دن بھی عبادت میں رہا، رات بھی عبادت میں گزار دے، جہاد بھی کرتے رہے، 80 سال تک کوئی نافرمانی نہ کی، کوئی جرم نہ کیا، کوئی گناہ نہ کیا، دن کو روزہ بھی رکھا، جہاد بھی کیا، ساری رات عبادت کر کے گزار دی۔ میرے محبوب نے صحابہ کرام کے سامنے ان کا تذکرہ کر دیا۔ ایسے نیک لوگ بھی دنیا کے اندر آئے جنہوں نے دن کو روزہ بھی رکھا، عبادت بھی کی، اور رات کو عبادت کے اندر گزار دیا، دن اور رات 24 گھنٹے اللہ کی یاد میں گزار دیے۔ 1-2 دن کی بات نہیں، مہینے 2 مہینے کی بات نہیں، سال 2 سال 4 سال 10 سال 20 سال کی بات نہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا 80 سال تک عبادت کرتے رہے، رات کو بھی جاگتے رہے، دن کو روزہ اور جہاد بھی کرتے رہے، ایسے لوگ بھی دنیا سے گزر گئے۔ میرے محبوب نے کچھ لوگوں کا تذکرہ کیا، صحابہ کرام سننے والے رونے لگ گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے محبوب کی پیاری نظر صحابہ کرام کے چہروں پہ پڑ گئی۔ او میرے صحابیوں، میں نے تمہیں نیکی کے جذبے کے لیے میں نے تو پہلے لوگوں کے واقعات حالات بتلائے، تم رو کیوں رہے ہو، تم پریشان کیوں ہو گئے؟ صحابہ کرام نے عرض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، انہوں نے 80 سال عبادت کی، 80 سال روزہ رکھ کے چلے گئے، 80 سال تک راتوں کو عبادت کرتے رہے۔ میرے پروردگار، ہماری تو عمر بھی 80 سال کی کوئی نہیں، اس رات میں بھی کچھ بچپن میں گزر گیا، ارے کچھ لڑکپن میں گزر گیا، کچھ واہی تباہی کے اندر گزر گیا، ارے کچھ سونے میں گزر گیا، کچھ کام کاج میں وقت گزر گیا، عبادت تو بالکل معمولی سی ہو گئی۔ آپ کی امت ہو کر ہم نیکیوں میں بہت پیچھے رہیں گے، کل قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا، وہ امتیں نیکیوں میں آگے بڑھ جائیں گی۔ اللہ کے محبوب چپ ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، او جبرائیل لبیک یا رب جلیل، جلدی کر میرے محبوب کو خوشخبری سنا کے آؤ، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ میرے محبوب کو جا کے بتلا دو، میرے محبوب
ان رونے والے صحابہ کرام کی برکت کی وجہ سے قیامت تک آنے والی آپ کی امت کے لیے خوشخبری ہو، انہیں میں ایک رات دے رہا ہوں، ہر سال میں وہ رات آئے گی، رمضان کے مہینے میں آئے گی، آخری عشرے کے اندر وہ رات ہوگی، تاک راتوں میں وہ رات ہوگی۔ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا میری امت والو جو اس رات میں تھوڑی دیر بھی عبادت کرے گا 83 سال کی عبادت کا ثواب نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ نبی نے کتنا بتایا؟ 80 سال۔ اللہ تعالیٰ نے 80 سال کی مشقت بھری عبادت، سارے دن روزہ، سارے دن جہاد، سارے رات جاگ کے عبادت، مختصر سے سوتے ہوں گے اگر وہ سوئے، اس تھوڑے سے سونے کو بھی اللہ نے عبادت بتا دیا۔ پھر اس کے صلے میں اس امت کو کیا ملا؟ فرمایا اپنی امت سے کہہ دو جب وہ رات آئے نا، ایک لمحہ عبادت تم کرو گے 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب تیرا رب دے دے۔ اب وہ صرف لیلۃ القدر بھی نہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ لیلۃ البرکہ، لیلۃ المبارکہ، وہ شب برات بھی اسی میں شامل ہے، عیدین کی راتیں بھی اسی میں شامل ہے، شب جمعہ بھی اسی میں شامل ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہ ساری راتیں میری امت کے لیے خصوصی طور پہ عطا کی گئی۔ نبی نے مانگا میری امت کو اور ملے، کتنا مل گیا؟ پہلے ایک نیکی کی 10، پھر اللہ نے فرمایا میں بڑھا دوں گا، ان سے کہو ہمت سے نیکیاں کرتے رہو ثواب زیادہ دوں گا۔ فرمایا نہیں نہیں نہیں، اس سے بھی بڑھاؤ۔ تو اخیر میں کتنی ہو گئی؟ 700، جو قرآن کی اس آیت میں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، 700 نیکیاں۔ خوشخبری سنا دو اپنی امت کو، ایک کرو گے 700۔ اللہ کے نبی فرمائے نہیں 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 نہیں، میری امت کو اور ملنا چاہیے۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا میرے محبوب اپنے رب کا پیغام سنو، اپنی امت کو خوشخبری سنا دو، واللہ یحب الصابرین اجرہم بغیر حساب۔ اپنی امت سے کہہ دو اب میں اتنا حساب دوں گا، اتنی نیکیاں دوں گا، بغیر حساب کے عطا کر دوں گا۔ ساری دنیا بھی لکھنا چاہے ایک نیکی کا صلہ اتنا دوں گا، سب بھی نہیں لکھ سکتے۔ ہمارے ایک بزرگ ہے مولانا طارق جمیل صاحب، سب جانتے ہیں، وہ تو اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خالی اسٹامپ پکڑا دیں گے، خالی پیپر، کہ میرے بندے تو اپنی مرضی سے لکھ لے جتنی چاہے۔ یوفی الصابرون بغیر حساب، بغیر حساب، تیرا دل چاہے 700 لکھ، 7000 لکھ، 7 لاکھ لکھ، 7 کروڑ لکھ، 7 ارب لکھ، 7 کھرب لکھ، ایک کا اتنا ہی دوں گا۔ اب بتاؤ اس سے زیادہ ہمیں کوئی خوشی ہو سکتی؟ لیکن اس کے لیے ایک شرط لگا دی، رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے اور یہ رات بھی آ رہی ہے شب برات والی، براءت اصل میں لفظ ہے شب براءت، شب کا معنی رات، براءت بری ہونے سے، جہنم سے بچانے والی رات، جہنم سے بری کرنے والی رات، گناہوں کو جلا دینے والی رات، گناہوں کو مٹا دینے والی رات، انسان کے مقام کو بلند کر دینے والی رات، انسان کی زندگی میں برکتیں لانے والی رات۔ ایک شرط لگا دی، روزے دارو تمہارے روزے کی قبولیت کے لیے بھی ایک شرط ہے، جو اتنا بڑا اجر تمہیں ملے گا نا، تیرے رب نے کہہ دیا بغیر حساب،
روزہ ایک رکھو گے نامہ اعمال میں پتہ نہیں کتنے لکھے جائیں گے، قرآن ایک پڑھو گے نامہ اعمال میں بے شمار لکھے جائیں گے، شرط ایک ہے، ذرا وہ بھی دھیان رکھنی، یہ اللہ نے قرآن میں بتا دیا۔ اب وہ شرط کیا ہے؟ فرمایا صبر، انما یوفی الصابرون، عمل کرنے والوں دکھ بھی آئیں گے، مشقتیں آئیں گی، پریشانی آئیں گی، ان مشقتوں میں اگر صبر کرو گے پھر تمہیں پورا اجر ملے جو تیرے رب نے کہہ دی۔ کئی لوگ بیچارے نوجوان ابھی سے کہتے ہیں یار قاری صاحب بڑی گرمی کے روزے آ رہے ہیں، بڑی گرمی کے روزے۔ اللہ کے بندے ہمت رکھ اور عزم پورا رکھ، اس روزے کو پار لنگوانے والا کون ہے؟ اللہ۔ صبر بھی دے گا اور انشاءاللہ ہمت بھی دے گا۔ نیت پوری کر، یہ ہر حال میں اللہ کا حکم ماننا ہے بس۔ امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت والوں، ایک رات میری امت کی مغفرت کے لیے یہ بھی عطا کی گئی جسے شب برات کہا جاتا ہے، شعبان کی یہ نصف رات، شب برات والی رات میرے محبوب نے ارشاد فرمایا اس رات کے اندر بھی اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ تشریف لا کے اعلان فرماتے ہیں او میرے بندو جو بھی مانگنا ہو مانگو، تمہارا رب دینے کے لیے تمہارے قریب آ گیا۔ حالانکہ اللہ تو ہر وقت ہی قریب ہوتے ہیں، یہ صرف انسان کے حوصلہ بڑھانے کے لیے، حوصلہ بڑھانے کے لیے، کسی نبی کی بات پہ اعتراض نہیں کرنا سن کے لو جی یہ کیا بات ہے، ویسے کہتے ہیں اللہ ہر وقت پاس ہے، ہر وقت پاس ہے، اور آج کہہ رہے ہیں آسمان دنیا پہ آ گیا، یعنی اللہ کی پوری توجہ تمہاری طرف متوجہ ہو گئی۔ یہ صرف ہمیں ابھارنے کے لیے اللہ نے باتیں بتائی، اللہ کے نبی نے اپنی امت کو نیکیوں کے لیے تیار کرنے کے لیے، آمادہ کرنے کے لیے فرمایا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے اس رات میں میرے محبوب کی باری میرے گھر میں تھی، اللہ کے نبی میرے حجرے میں بیٹھے تشریف فرما تھے، رات کے وقت میں میرے بستر کے اندر، میرے لحاف کے اندر میرے محبوب تشریف فرما تھے، میری آنکھ لگ گئی، مجھے نیند آ گئی، میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا میرا بستر خالی ہے، نبی کوئی موجود کوئی نہیں، بسترے کے اندر، حجرے کے اندر، گھر کے اندر اللہ کے نبی تشریف فرما نہیں ہے۔ میں پریشان ہو گئی، میں جلدی سے اٹھی، گھبرا کے دیکھنے لگ گئی، حجرے سے باہر جا کے دیکھنے لگ گئی، میرے دل کے اندر خیال یہی تھا شاید اللہ کے نبی کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے ہوں، کسی اور حجرے کے اندر چلے گئے ہوں، اللہ کے نبی شاید کہیں اور چلے گئے ہوں۔ میں گھبرا کے باہر نکلی، میں نے دیکھا نبی کو نہ پایا، میں یوں قبرستان کی طرف چل پڑی، میں نے دیکھا مدینے کے قبرستان جنت البقیع قبرستان کے اندر اللہ کے نبی تشریف فرما ہے، کچھ پڑھ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، آہوزاری کر رہے ہیں۔ مجھے تسلی ہو گئی نبی کسی ازواج کے گھر نہیں گئے بلکہ اللہ کے نبی تو قبرستان تشریف لے گئے۔ میں جلدی دبے ہاتھوں واپس آ گئی، نبی کے آنے سے پہلے حجرے میں آ گئی، بستر کے اندر آ گئی، پیچھے سے اللہ کے نبی بھی تشریف لے آئے۔ ارے تیز چلنے کی وجہ سے میرے سانس پھول رہے تھے، مجھے سانس بڑی تیزی سے آ رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے پوچھ لیا او میری عائشہ ایسے لگ رہا ہے جیسے تو نے دوڑ لگائی ہو، یہ سانس کیوں پھول رہا ہے، سانس چڑھا ہوا ہے، بات کیا ہے؟ سیدہ فرماتی ہے میرے محبوب میری آنکھ کھلی، میں نے بستر کو خالی دیکھا، میں پریشان ہو گئی، میرے محبوب شاید کسی دوسری بیوی کے گھر میں چلے گئے ہوں، میں تلاش کے لیے نکلی، مجھے تسلی ہو گئی آپ قبرستان کے اندر تشریف فرما تھے، میں جلدی واپس آ گئی کہیں میرے نبی کو پتہ نہ چل جائے، میرے نبی کا دل نہ دکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ تو جانتی ہے آج کی رات کون سی رات ہے؟ فرمایا واللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اللہ کے رسول ہی جانتے ہیں کون سی رات ہے، مجھے کیا پتا۔
آپ نے فرمایا آج شب برات والی رات ہے. یہاں کئی چیزیں بتائی اللہ کے نبی نے. فرمایا آج کی رات میری امت کے گنہگاروں کی بخشش ہوتی ہے، اور اتنے لوگوں کی بخشش ہوتی ہے جتنا قبیلہ بنی کلب والوں کی بکریوں کے جسم پہ بال ہے. اب وہ بکریاں کتنی تھیں؟ مختلف باتیں، 20,000 سے لے کر لاکھوں تک وہ بکریاں تھیں، اور ان میں زیادہ تر بھیڑ تھی. بھیڑ، دمبا بھیڑ. بکری کی بنسبت بھیڑ کے جسم پہ بال زیادہ ہوتے. اب اندازہ لگاؤ، ایک بھیڑ کے جسم کے بالوں کو گننا شروع کرو، سارا گاؤں اور محلہ مل کے گنے تو مہینوں تک بھی نہیں گنے جا سکتے. اور جو اتنی بکریاں جو لاکھوں کی تعداد میں ہو، ان کے جسم پہ کتنے بال ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ان بالوں کے برابر میری امت کے لوگوں کی مغفرت والی رات ہے آج. اس رات میں دعا کرنی ہے اللہ ہمارے بڑوں کی بھی مغفرت فرما. یار کسی نہ کسی کا تو کوئی نہ کوئی بڑا دنیا سے گیا ہی ہے نا. ماں ہے، باپ ہے، اجداد ہیں، دادے پردادے، نانے پرنانے، عزیز اقارب، رشتہ دار، سب کے لیے دعا کرنی ہے اس رات. نبی نے دعا کی. فضول کاموں کو چھوڑو، جتنا اللہ کے نبی نے بتایا اتنا کرو بس. آج کل تو شہر میں جا کے دیکھو، لوگوں نے بہت ڈھونگ بنائے ہوئے ہیں. کہیں صلاۃ التسبیح کی جماعت ہو رہی. رات کو ضائع نہیں کرنا، مانگنا اللہ سے، سب کی مغفرت کی دعا مانگنی. امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صوموا نہارہا وقوموا لیلہا. او میری امت والو، دن کا روزہ رکھو اور رات کو اپنے رب کی عبادت کرو. اب ٹائم نہیں ہے میں بتاؤں اس روزے کی عظمت اور فضیلت. اتنی سی بات ضرور بتاؤں گا. پچھلی شب برات سے لے کر اس شب برات تک پورے سال جتنے گناہ ہوئے، ایک روزے کی برکت سے اللہ سارے گناہوں کو معاف فرمائے. جو چیزیں کرنے کی وہ کریں بس، جو نہیں کرنے کی وہ نہ کریں. جتنا آسانی سے ہو سکے رات کو جاگ لیں، نفل پڑھو، قرآن پڑھو، تسبیح پڑھو، دعائیں کرو، اللہ سے توبہ کرو. ایک صحابی نے عرض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس رات میں آپ اتنے عبادت کیوں کر رہے ہیں، اتنے رو رہے ہیں، اللہ کی طرف اتنے متوجہ ہو رہے ہیں، دن کو روزہ بھی رکھا، رات کو قیام بھی کیا، عبادت بھی کی. میرے محبوب نے ارشاد فرمایا میری امت والو، تمہیں پتہ ہے اس دن میں انسان کے اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں. میرا دل چاہتا ہے جب میرے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوں، میں اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہوں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت والو، اس رات میں آئندہ سال کے لیے پورا بجٹ پیش کیا جاتا ہے، سارے معاملات لکھے جاتے ہیں. اگلی شب برات تک کس نے بچے نے کس گھر میں پیدا ہونا ہے، کس نے مرنا ہے، کتنا رزق ملنا ہے، کتنے لڑائی جھگڑے ہونے ہیں، کتنی بارشیں ہونی ہیں، کتنی آندھیاں طوفان آئیں گے، پورے سال کی ساری ڈیٹیل اس رات میں فرشتوں کے حوالے ہو جاتی ہے. اگلے سال تک کس کس نے مرنا ہے. ہائے، یہ تو معاملہ ہی اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھ لیا نا، موت کا معاملہ. اگر اللہ تعالیٰ کسی کو بتا دیتے کہ لو بھائی تمہاری فلاں سن میں موت آئے گی، ہم دنیا میں کچھ کر سکتے؟ ہائے، عجیب معاملہ ہے.
امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس رات کے اندر بندے کا نام لکھ دیا جاتا ہے، جتنے لوگوں نے اگلی شب برات تک مرنا ہے، دنیا چھوڑنی ہے، ان کا نام مردوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہے۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کا نام تو مردوں کی لسٹ میں لکھ دیا گیا، وہ بے ایمانی میں لگے ہوئے ہیں، وہ فضول خرچی میں لگے ہوئے ہیں، وہ دھوکہ بازی میں لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو تکلیف دینے میں لگے ہوئے ہیں، بڑا بڑا لمبا پروگرام بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا ایسے لوگوں کو دیکھ کر فرشتے بھی ہنستے ہیں، ارے پاگل تو اتنی بڑی تیاری کر رہا ہے، تیرا نام تو مردوں میں آ چکا ہے، اوپر تیرا نام مرنے والوں کی لسٹ میں لکھا گیا، تو اتنے بڑا پروگرام بنا رہا ہے، یہ بھی کرنا، یہ بھی کرنا، یہ بھی کرنا، یہ بھی کرنا، من ہی من میں آسمانوں تک پہنچ جانا۔ یہ ساری باتیں اللہ کے نبی نے کیوں بتائی؟ دنیا سے زیادہ آخرت کا فکر کرو، دنیا سے زیادہ آخرت کی تیاری کرو۔ آج آدمی لاہور جاتا ہے تو لاہور کا کرایہ اور اتنا خرچہ جیب میں رکھتا ہے، کوئی آدمی سعودی عرب جائے گا تو وہ اتنا خرچہ سامنے رکھے گا، اپنے پاس رکھے گا جتنا وہاں تک اور واپس آنے تک۔ مکہ مکرمہ کا خرچہ آدمی لاہور تک کے جانے کے لیے جیب میں نہیں رکھتا، اتنا بڑا انتظام نہیں کرتا، جتنا لمبا سفر اتنا لمبا انتظام۔ میرے بھائیو آخرت کا سفر بہت لمبا ہے، بہت لمبا ہے، خدا کی قسم ہم تو دیکھتے ہیں نا، لو جی ابھی تڑپ رہا تھا مر گیا، جان نکل گئی، تجھے کیا پتا کیسے جان نکلی؟ یہی تو سمجھانے کے لیے اللہ نے دنیا بنائی ہے کہ جان کیسے نکل۔ وَإِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ۔ اور قریب کھڑے ہو کر دیکھنے والوں، جب اس کے حلق تک جان نکل جاتی ہے میں فرشتوں کو روک دیتا ہوں، ابھی روح قبض نہ کرو، ابھی تڑپنے دو میرے بندے کو، بڑا ناز کیا کرتا تھا، میرے جیسا زمیندار کوئی نہیں، میرے جیسا جوان کوئی نہیں، میرے جیسے خاندان والا کوئی نہیں، میرے جیسے کنبے قبیلے والا کوئی نہیں، میرے جیسے رعب و دبدبے والا کوئی نہیں۔ وَإِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، اللہ تعالیٰ فرشتے سے فرماتے ہیں او فرشتوں ذرا تڑپنے دو، خاندان بھی موجود ہے، برادری بھی سامنے کھڑی ہوئی ہے، جوان بیٹے بھی سامنے کھڑے ہوئے ہیں، آج میں دیکھوں میرے سوا اس کی مدد کون کرے؟ ایمانداری سے بتاؤ کوئی کرے گا؟ یا روزانہ ہم مرتے ہوئے کو دیکھ رہے ہیں، ہر گھر میں موت آ رہی، کیا مدد کر سکتے ہیں ہم؟ زیادہ کریں گے لو جی جاؤ پانی لے کے آؤ، جی چمچ سے منہ میں ایک گھونٹ پانی ڈال دو، بس اتنی مدد ہے نا۔ اس سے زیادہ کرو گے جی جاؤ لو جی لو یہ زمزم کا پانی آ گیا ڈال دو، آسانی ہو جائے گی، پھر بھی دھکے ہی دے رہے۔ کوئی کہے گا شہد چٹا دو، شہد چٹا دو، اس کے ساتھ اس سے زیادہ کوئی ہمدردی کر سکتے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے چھوڑ دو چھوڑ دو، تڑپنے دو، میں دیکھتا ہوں کون سا بھائی کام آئے گا، کون سی بیوی کام آئے گی جس کے لیے بے ایمانیاں کیا کرتا تھا، کون سا کنبہ قبیلہ کام آئے گا، کون سے ان کے مکان اور پلاٹ اور زمینیں کون سی کام آئے گی، میں دیکھتا ہوں۔ میرے بھائیوں کوئی کام نہیں آئے گا، اس لیے دنیا سے جاؤ سلجھ کے جاؤ، الجھ کے نہ جاؤ، بری ہو کے جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اس رات میں فیصلے ہو رہے ہیں، کس نے مرنا ہے، کتنی روزی ملنی ہے، اگلے سال میں کیا کچھ تیرے ساتھ ہونا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرا بھی دل چاہتا ہے کہ جس وقت میرے فیصلے لکھے جائیں میں اللہ کی عبادت میں لگا ہوں، میری زندگی کے متعلق، میرے رزق کے متعلق، میرے عمر کے متعلق، میرے سکون کے متعلق جو بھی فیصلہ لکھا جائے اس وقت میں اللہ کی یاد میں لگا رہوں۔ تو ہمیں بھی چاہیے نا،
یہ فیصلے والی رات ہے، شب برات۔ اپنے بچوں کو سمجھاؤ، ہر فرد گھر میں سمجھائے، بچوں یہ پٹاخے چلانے کی رات نہیں ہے، اللہ کی قسم گناہ ہے، جرم ہے، اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ ہمارے نوجوان پٹاخے چلا کے رحمت کا مقابلہ کرتے ہیں۔ رحمت آ کے تو دیکھیں نیچے، اللہ کی برکتیں میرے گھر میں آ کے تو دیکھیں، ہم آگ سے جلا دیں گے۔ یہ تو ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ کوشش کرو گے انشاءاللہ، ہر فضول کام سے بچیں گے اور اللہ کو منائیں گے۔